انسانوں کی ایک ہمیشہ سے کیوریاسٹی ہے. ان کا خیال ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. حالانکہ کئی چیزوں کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں بھی ہوتی، لیکن انسان سوچتے ہیں کہ یہ جو میرا بچہ ایڈکشن میں چلا گیا ہے ضرور کوئی وجہ ہوئے گی، اور اگر ان کو وجہ پکی وجہ پتہ نہیں لگتی وہ کچی وجہ لب لینا. اور وہ کہتا ہے کہ ایک دم کہ بیٹے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں لگتا ہو کہ بچپن میں نے تمہیں پیار نہیں کیا تھا. تو یا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کی بندی آ جاتی ہے اس کی زندگی میں، کہتی ہے، اور یہ بہت کامن ہے کہ کوئی ایڈکٹ ہے اور اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے اور اس کو کہتی ہے دیکھنا یہ جو تم ایڈکشن میں ہو نا، تو یہ میں اپنے پیار سے اس ایڈکشن کو فنا فلا کر دوں گی، اور تم دیکھنا میرے پیار کی کلا بازیاں، مطلب پیار کی فنکاریاں. اور بہت لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چن کے ایسے بندے کو تلاش کرتی ہیں جو ایڈکٹ ہو، اور انہوں نے اس کے نشہ چھڑانے کا میں ساڈی روزی دے پیچھے پہ آئے. تو نہ کریں، یہ نہ کریں. آسان چیز جو ہے وہ، لیکن ایسی معاشرے میں متس ہیں. جیسے کئی دفعہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ منڈے دا بیاہ کر دئیے نا تو اے ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کوئی جو سوجھ بوجھ نہیں نہ رہتی تو کہتے ہیں دا بیاہ کر دئیے ٹھیک ہو جائے گا. یہ بہت بڑے بیریئر ہیں. لیکن آپ اگر جیسے زمانہ آ گیا ہے تو ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو، تو کتنی تیزی سے گوگل پہ آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے، کون سی چیز کہاں سے نہیں ملتی. اب آپ تھوڑا سا ٹائم اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اکثر پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جو ولنگ ویز نارمز ہیں، ولنگ ویز میں جو باتیں روزمرہ کی جاتی ہیں، جو سٹرکچر ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو لوگ آتے ہیں پھر وہ تیزی سے ٹرانسفارم ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح سے دیتے ہیں. جب میں ٹیریٹوریل ریالٹی کی بات کرتا ہوں تو ایکچولی میں انیبلنگ اور پرووکنگ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں، اور انٹرونشن کی بات کرتا ہوں کہ وہ کام کیجئے جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اور پتہ کر لیجئے کہ وہ کام کیا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ماں بیٹا میرے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن میں تھے اور بڑا مزے کا تھا. پہلا ہی کاؤنسلنگ سیشن تھا اور بڑا لاجواب تھا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اس بچے کو جو کہ 28 سال کا ہے، اس کو بچپن میں ADHD ڈائگنوز ہوا تھا، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. اور اس کے لیے انہوں نے جو بھی پاپڑ بیلے، اور میں نے اس سے ایک آدھا پونا گھنٹہ جب بات کر لی تو میں نے اسے کہا اس کی ماں کے سامنے، ایکچولی یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ، کیونکہ وہ کینیڈا وغیرہ کافی اس وجہ سے رہ کے آئے رہے وہاں. اس نے 2 ڈپلومے بھی کیے، بہت اچھا کیا. اور میں نے کہا یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ. میں نے کہا جی تانوں کس طرح پتہ ہے؟ میں کہا یار میں بات جو کر رہا ہوں تم سے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے کہ تم اپنی ہسٹری مجھے 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی عمر کی باتیں بتا رہے ہو، اور تمہارا باتیں بتانے کا انداز جو ہے وہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اور تمہاری یہ ماں بیٹھی ہوئی ہے ساتھ اور وہ گواہ ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. اور ماں کوئی ڈری سہمی ہوئی ماں نہیں تھی، انہیں بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا. اور باہر سے پڑھ لکھ کے بھی آ گیا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایکچولی یو آر آل رائٹ، کیونکہ یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے ADHD، یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. یہ برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا ڈس آرڈر ہے کہ کوئی چیز لیٹ اور کوئی چیز جلدی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور الٹیمیٹلی 28 سال کی عمر تک اس پروسیس نے مکمل ہو جانا ہے، یا مکمل نہیں ہونا، یا ادھورا رہ جائے گا یا مکمل ہو جائے گا. 28 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کا دماغ جو ہے یا تو پورا نشو و نما پا جائے گا جو کہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہو رہا تھا، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں سٹک ہو جائے گا اور وہ میسڈ اپ ہو جائے گا جو کہ پھر اس کی بات چیت سے ظاہر ہوگا. تو میں نے کہا وہ جو تمہاری بات چیت سے ظاہر ہو رہا ہے
تو اس کی ماں نے کہا کہ جب ہم کینیڈا گئے تھے 14 سال پہلے تو انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی. وہ ایک سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوئی ہے بات کہ یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, ہی از گوئنگ ٹو امپروو آل بائی ہمسیلف اور ادروائز. یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ یا تو وہ امپروو کرے گا یا پھر ادروائز. ادروائز کا مطلب کہ کوئی نہیں پھر. ٹھیک, تو دا بوائے واز شاکڈ. اچھا, لیکن ابھی اس کا کرنٹ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا اور وہ اپنے کام کاج کی مارکیٹنگ کو دیکھتا ہے جو کہ کوئی نہیں دیکھتا, اور اس کو بچے کو گلا تھا کہ مینوں تنخواہ جڑی ہے لیٹ کر کے دے دے. تو اس کی ماں نے کہا کہ پھر کی ہو گیا لیٹ کر کے دینے, مطلب گڈ فیملی, رچ فیملی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ غلط ہے, اس کو تنخواہ ٹائم پہ دیں, لیکن اصل مسئلہ ہے کام تو کرتا کوئی نہیں, انہوں کدی تنخواہ دینی. تو بچے کو یہ دونوں بیلنس باتیں اچھی لگی کہ تنخواہ مجھے ٹھیک ٹائم پہ دیں, لیکن تب دیں جب میں کام بھی تو کروں. اور پلس انہوں نے بتایا کہ گھر دے چ ہلا گلا کردا ہے تے اپنیاں گلاں منواندا ہے, رولا پا کے گلاں منواندا ہے. تو میں نے کہا پھر کہندی میں تے ہینڈل کر لینی ہاں کہ جو رولا پاندا ہے تے میں ان کہنی ہے کہ میں تیری منگیتر نوں دس دیاں گی, تیری منگنی ٹوٹ جائے گی, مطلب وہ بلیک میلنگ کائنڈ آف. تو ماں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا ایک ایسا پرسونا کہ جو تگڑی ماں کا, ایک تو ہے نا ہمارے والی تگڑی ماں, ایک ہوتا ہے فزیکلی تگڑی ماں, ڈنڈی پٹی. تو ماں سے ڈرتا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایکچولی اس کے اوپر بچپن سے یہ ADHD کا جو آپ نے ایک رکھا ہوا ہے نا, وہ اس کو مارجن دیتا ہے. جیسے کئی گھروں میں ہوتا ہے نا کہ باؤ جی دا بلڈ پریشر بڑا تیز ہے, اس واسطے غصہ کر دے. باؤ جی نو پتہ لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے, میں اس واسطے غصہ کرنے کا لو جی میں اس واسطے غصہ کرنا کیونکہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے. جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہیں جناب, بلڈ پریشر سے کوئی غصہ نہیں آتا, بلڈ پریشر سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے, غصہ کوئی نہیں آتا. تو وہ ایک پرسونا ڈال دیتے ہیں کہ یہ ADHD ہے جو کہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی ایویڈنس سامنے موجود ہے. تو میں نے کہا یو آر آل رائٹ, اور آپ کی جتنی بھی کاؤنسلنگ ہے وہ اس بارے میں ہوگی کہ تسی کام کیوں نہیں کر دے, اور تسی کار چ رولا کیوں پاندے ہو, تسی یہ دروازے کیوں بینک کر دے ہو. نے کہ سارے گھر دے دروازیاں دیاں جڑیاں ہنجاں نے نا وہ ہل گئیاں. تو اس لڑکی نے کہا کہ ہم شاکڈ, آپ نے مجھے یہ جو بات کہی ہے نا, یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ, یو آر رائٹ. یہ مجھے کبھی نہیں کسی نے ریسنٹلی کہا. سب کہتے ہیں پاگل ہے سائیں لوگ ہے ساڈے فیملی کا. تو ہی واز پرفیکٹ ان کمیونیکیشن. میں نے کہا ایز سچ میں آپ کی کوئی میڈیکل کاؤنسلنگ یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں کروں گا اگر آپ کرائیں گے, میں آپ کی ایسے ہی سوشل کاؤنسلنگ کروں گا, ایسے ہی آپ کی بزنس کاؤنسلنگ کروں گا کہ ورک پلیس پہ کیسے کرتے ہیں, کام کرتے ہوتے ہیں, کام دیکھتے نہیں ہوتے, اور ورک پلیس پہ پیسے لینے نہیں جاتے, ورک پلیس پہ کام کرنے جاتے ہیں. اور یہ ساری جو چیزیں میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا. پلس آپ کی شادی ہونے والی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی چاہیے. کہتے ہیں کیوں, میرے میں کیا نقص ہے؟ میں کہ نہیں, آپ میں کوئی نقص نہیں. ہر بندہ جڑا لاہور چ پیدا ہوندا ہے, جڑا گجراں والے پیدا ہوندا ہے, برید کے پیدا ہوندا ہے, اودے چ پرابلم تے ہوندا ہے نا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ تو اس کو چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ؟ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ ادھر پنجاب میں پیدا ہوتا ہے, جیلم سے ادھر اور ملتان سے ادھر, تو مجھے بتائیے اس کو کوئی مت نہیں چاہیے شادی کرنے سے پہلے؟ نہیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور جو ٹیریٹوریل ریالٹی کی بات ہے, آج وہ پلے باندھ لے کہ ہم نے اپنی جو قبضہ شدہ ٹیریٹوریل ریالٹی ہے اس کو ہم نے قبضہ چھڑانا ہے.